پارہ نمبر 17 کا پہلا ربع سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 50 تک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو ہر آزمائش، ہر شر اور ہر فتنے سے بچا کر رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دورہ قرآن میں جو بھی عمل کے پوائنٹس آپ نے نوٹ کیے ہیں اور ان پر عمل شروع کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اور امید کرتی ہوں آپ نے ایک ڈائری بنائی ہوگی، عمل کے پوائنٹس اس میں لکھتے جا رہے ہوں گے، اور انشاءاللہ جب ہماری تکمیل ہو جائے گی تو آپ کے پاس ایک ڈائری جو ہے وہ یاد دہانی کے طور پر تیار ہو جائے گی۔ جب بھی آپ کھولیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کام کرنے کے لیے کہا ہے اور کن کاموں سے منع کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو بہترین طریقے سے سمجھنے والا، اس پر غور و فکر اور تفکر اور تدبر کرنے والا، عمل کرنے والا بنائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی خدمت کے لیے چن لے، آمین اللہم آمین۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم 17ویں پارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس پارے کا آغاز سورۃ الانبیاء سے ہو رہا ہے، مکی صورت ہے، 112 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ مرکزی عنوان ہے انبیاء مشکلات میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے۔ اس میں تذکیر بالایام اللہ ہے، یعنی ان دنوں کا ذکر ہے جب نافرمان قوموں پر عذاب آئے۔ تذکیر بالآلاء اللہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے اور نصیحت دلائی جا رہی ہے اور فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اور تذکیر بالموت ہے، یعنی انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک دن آئے گا جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا اور پھر حشر کے میدان میں قیامت کے دن اسے دنیا میں کیے گئے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا۔ آخرت پر یقین بہت ضروری ہے عمل کے لیے۔ توحید، آخرت، رسالت، ان سب کا ذکر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شرک کا بھی رد ہے، نفی کی گئی ہے۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ بعدی دنیا کے حالات اور کیفیات میں روحانیت کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ انبیاء کرام کا اتباع صبر و شکر سے کرنا چاہیے، اور انسان کو ہر طرح کے حالات میں اپنے نفس کو قابو میں رکھنا چاہیے، صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہر آزمائش پر پورا اترنا چاہیے، ہر عمل اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یہ صورت آخرت کے بیان سے شروع ہو رہی ہے اور مختلف انبیاء کرام کی جو تعلیمات ہیں وہ یاد دلائی جا رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، یعنی آخرت کا وقت، اور وہ ہیں کہ غفلت پہ منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے، یعنی قرآن کی جو بھی آیت آتی ہے، اس کو یہ بتکلف یعنی لاپرواہی سے سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جب قرآن کی آیات نازل فرماتے ہیں تو یہ لاپرواہی سے، غفلت سے سنتے ہیں، توجہ نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، یعنی سنجیدہ نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل دوسری فکروں میں مگن ہوتے ہیں، یعنی ان کے دلوں میں مال کی محبت ہوتی ہے، زندگی کو کھیل تماشا انہوں نے بنا رکھا ہے، اپنی موت کو، قیامت کو بھلا چکے ہیں۔
جبکہ ہر انسان کی قیامت صغریٰ تو اس کی موت ہوتی ہے، کیونکہ مرتے ہی حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ اور جو نہیں یقین رکھتا آخرت کے دن پر، اسے جب فرشتے نظر آتے ہیں تو حق بھی نظر آ جاتا ہے۔ آج وقت ہے تیاری کرنے کی بجائے لوگ اپنی خواہشات میں غرق ہیں، قرآن سے زندگی کا مقصد سمجھنا نہیں چاہتے، غفلت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لہٰذا دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے اور اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے تھے۔ ان کا ذکر آ رہا ہے، لاہیۃ قلوبہم واسروا النجوی الذین ظلموا هل ھذا الا بشر مثلکم، اور ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص آخر تم جیسا ایک بشری تو ہے، ایک انسانی تو ہے، پھر کیا تم آنکھوں دیکھے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے؟ اگر ان مشرکین کے کسی ساتھی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات، قرآن کی بات سنجیدہ لگتی، پسند آتی، دل کو بھاتی، حق لگتی، تو ساتھی کہتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انسان ہی تو ہیں، یہ جادو کرتے ہیں، کیوں جادو کی چنگل میں پھنستے ہو؟ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وہو السمیع العلیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جاتی ہے، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اعتراضات کے جواب میں اپنے رب کا تعارف کروا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم جو بھی سرگوشیاں کر رہے ہو، آپ اس پہ باتیں کر رہے ہو، ایک دوسرے کو میرے خلاف ورغلا رہے ہو، کفر پر جبا رہے ہو، ایمان لانے سے روک رہے ہو، سب اللہ جانتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بلکہ یہ پراکندہ خواب ہیں، بلکہ یہ اس کی من گھڑت ہے، بلکہ یہ شخص شاعر ہے، یعنی کبھی کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الٹے سیدھے خواب دیکھتے ہیں اور پھر دوسروں کو بتاتے ہیں خود ہی سے گھڑ کر قرآن لے آئے ہیں۔ مشرکین مکہ مزید کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان تو لائیں گے، شرط کیا تھی؟ کہتے تھے یہ لائے کوئی نشانی، جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیاں لے کر آئے تھے، یعنی نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے۔ اونٹنی آئی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت سارے معجزے لائے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام معجزے لائے تھے، حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہ لائی، اب کیا یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی وہ بھی معجزے دے کر ایمان نہیں لائی تھی تو یہ کیا لائیں گے؟ اور آخری امت تھی، معجزے تو نہیں آنے تھے، معجزے دیکھ کر ایمان نہ لاتے تو پھر عذاب جو آنا تھا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور اے محمد تم سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے۔ تم لوگ علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو، یہود و نصارہ سے پوچھ لو، ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہو اور نہ وہ سدا جینے والے تھے، یعنی انہیں بھی موت آتی تھی۔ پھر دیکھ لو کہ آخر کار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے اور انہیں اور جس کو ہم نے چاہا بچا لیا اور حد سے گزر جانے والوں کو ہلاک کر دیا، یعنی قوم نوح کو دیکھ لو، قوم لوط کو دیکھ لو، قوم صالح کو دیکھ لو۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ اس قرآن کا تو مضمون ہی انسان ہے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، لوگو ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، کتنی ہی ظالم بستیاں ہیں جن کو ہم نے پیس کر رکھ دیا، یعنی ظالم گناہ گار تھیں، سرکش تھیں، ان کو ہلاک کر دیا گیا اور ان کے بعد دوسری کسی قوم کو اٹھایا۔ جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا، یعنی عذاب کے آثار دیکھے، تو لگے وہاں سے بھاگنے، کہا گیا بھاگو نہیں، جاؤ اپنے انہی گھروں اور عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم چین کر رہے تھے، یعنی اپنے محلات میں جاؤ، شاید کہ تم سے پوچھا جائے
کہنے لگے ہائے ہماری کمبختی، بے شک ہم خطاوار تھے، لیکن اس دن اعتراف کرنا کام نہ آئے گا، اور یہی وہ پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھلیان یعنی کٹی فصل کی طرح کر دیا، زندگی کا ایک شرارہ تک ان میں باقی نہ رہا، یعنی کوئی سانس، کوئی ہمک باقی نہ رہی۔ ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان میں ہے یعنی ساری نعمتیں کچھ کھیل کے طور پر تو نہیں بنائی، یعنی کھیل کود کے لیے کچھ بھی نہیں بنایا۔ اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے اور بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو اپنے ہی پاس کر لیتے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک مقصد کے ساتھ بنایا ہے۔ کائنات کے قانون ہیں، ضابطے ہیں، اٹل ہیں یہ سب۔ سورج، چاند، ستاروں کو دیکھ لیجئے، نباتات کو دیکھ لیجئے، جانوروں کو دیکھ لیجئے، کیسے ہو سکتا ہے اتنا منظم سارا نظام؟ جس انسان کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہو اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہ ہو، وہ صرف کھیل کود کے لیے پیدا کر دیا گیا ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر ایمان نہیں لاؤ گے، باطل پر رہو گے تو ہم کیا کریں گے؟ کہا جا رہا ہے بل نقذف بالحق علی الباطل، مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے، اور وہ دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے، اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو۔ یعنی حق اور باطل کی جنگ جو ہے ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے۔ ایک طرف شیطان ہے اور شیطانی قوتیں ہیں، اور دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں اور اس کے نیک بندے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ حق کو باطل پر دے مارتے ہیں، یعنی ہمیشہ حق کی جیت ہوتی ہے اور باطل مٹ جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، زمین اور آسمانوں میں جو مخلوق بھی ہے اللہ کی ملکیت ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرتابی کرتے ہیں، یعنی وہ تکبر کی بنا پر اللہ کی عبادت میں کوئی کمی نہیں کرتے اور نہ ملول ہوتے ہیں، شب و روز اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، دم نہیں لیتے۔ یعنی فرشتے جو ہیں وہ تھکتے نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت سے، نہ وہ سستی کرتے ہیں، نہ کاہلی کا شکار ہوتے ہیں ہم انسانوں کی طرح۔ اب مشرکین کو توحید کے عقلی دلائل دیے جا رہے ہیں۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے عارضی خدا یعنی زمین میں بنائے گئے جو ان کے خدا ہیں وہ ایسے ہیں کہ بے جان کو جان بخش کر اٹھا کھڑا کرتے ہوں؟ اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو زمین اور آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا۔ بس پاک ہے اللہ رب العرش ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ اگر کائنات کا نظام چلانے والے دو معبود ہوتے تو ایک کچھ چاہتا دوسرا کچھ اور چاہتا، لہٰذا بغاوت ہو جاتی، فساد ہو جاتا، نظم و ضبط نہ رہتا، دونوں کا جھگڑا ہو جاتا، جنگیں ہوتی اور سب تباہ و برباد ہو جاتا۔ تباہ و برباد کیا ہو جاتا؟ بالکل بھی کائنات کا نظام نہ چل پاتا۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے، اور سب جواب دہ ہیں، یعنی قیامت کے دن سب اللہ کو جواب دیں گے اپنے اعمال کا جو انہوں نے دنیا میں کیے ہوں گے۔ کیا اسے چھوڑ کر یعنی اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا لیے ہیں؟ اے محمد ان سے کہو کہ لاؤ اپنی دلیل، یہ کتاب بھی موجود ہے جس میں میرے دور کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی، مگر ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں، اس لیے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجا ہے اس کو یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، بس تم لوگ میری ہی بندگی کرو۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ، یہ کہتے ہیں کہ رحمان اولاد رکھتا ہے، یعنی
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، وہ تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے، یعنی فرشتے، انبیاء کرام، صالحین، اولیاء اللہ اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے اور بس اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجل ہے اس سے بھی اللہ باخبر ہے۔ وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے۔ فرشتوں کا ذکر ہو رہا ہے، بجز اس کے جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو، یعنی انبیاء کرام بھی کریں گے، صالحین بھی کریں گے، لیکن جس کے لیے اللہ کہے گا اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں، یعنی فرشتے کبھی کسی کی سفارش نہیں کریں گے۔ کہا جا رہا ہے وہ تو خود اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کہے گا تو وہ اور بات ہے۔ اور جو ان میں سے کوئی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں بھی ایک خدا ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے۔ ہمارے ہاں ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ اب تذکیر بالاعلیٰ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض، کیا وہ لوگ جنہوں نے ربی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین باہم یعنی آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے اسے جدا کیا، یعنی یہ کائنات ابتدا میں ایک ہی تودے کی شکل میں تھی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں الگ الگ کر دیا، آسمان اور زمین وجود میں آ گئے، اور پھر اس کے بعد زندہ چیزیں پیدا کی گئیں، اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی گئی۔ کیا وہ ہماری اس خلاقی کو نہیں مانتے، ہماری تخلیق کو نہیں مانتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، لڑک نہ جائے، اور اس میں کشادہ راہیں بنا دیں، یعنی پگڈنڈیاں بنا دیں۔ پہاڑوں میں قدرتی اللہ تعالیٰ نے راستے بنائے ہوئے ہیں، شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں۔ اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، مگر یہ ہے کہ اس کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک فلک میں تہ رہے ہیں، یعنی اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ اور اے محمد، ہمیشگی تو ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی، اگر تم مر گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گے؟ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں، آخر کار تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔ یہ منکرین حق جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے خداؤں کا ذکر کیا کرتا ہے، یعنی ان کی توہین کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے منکر ہیں، یعنی وہ اللہ کے ذکر سے بجھ جاتے ہیں، لات اور منات کے ذکر سے خوش ہو جاتے ہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ انسان بہت جلد باز ہے، خلق الانسان من عجل، انسان جلد باز مخلوق ہے۔ ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائے دیتا ہوں، جلدی نہ مچاؤ۔ یہ لوگ کہتے ہیں آخر یہ دھمکی پوری کب ہوگی، یعنی عذاب کب آئے گا، قیامت کب آئے گی؟ کہتے تھے لاؤ عذاب اگر تم سچے ہو۔ کاش ان کافروں کو اس وقت کا کچھ علم ہوتا جبکہ یہ نہ اپنے منہ آگ سے بچا سکیں گے، نہ اپنی پیٹھوں کو آگ سے بچا سکیں گے، اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی۔ وہ بلا یعنی وہ عذاب، وہ قیامت اچانک آئے گی اور انہیں اس طرح یکلخت دبوچ لے گی کہ نہ اس کو ہٹا سکیں گے اور نہ ان کو لمحہ بھر کی مہلت مل سکے گی۔ مذاق تم سے پہلے بھی رسولوں کا اڑایا جا چکا ہے، مگر ان کا مذاق اڑانے والے اسی چیز کے پھیر میں آ کر رہے، یعنی عذاب کے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اے محمد ان سے کہو کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہے مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں؟ کیا یہ کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں گے، یعنی قیامت کے دن مدد کریں گے، ان کو عذاب سے چھڑا سکیں گے؟ وہ تو نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں
یعنی تمہارے معبود، اور نہ ہماری ہی مدد کر سکتے ہیں، نہ ہماری تائید ان کو حاصل ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو ہم زندگی کا سر و سامان دیے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے، یعنی یہ مگن ہو گئے، ان نعمتوں میں مغرور ہو گئے۔ مگر کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں؟ یعنی اسلام پھیل رہا ہے، کفر کا گھیرا تنگ ہو رہا ہے، پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے؟ ان سے کہہ دو کہ میں تو وحی کی بنا پر تمہیں متنبع کر رہا ہوں، خبردار کر رہا ہوں، مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے۔ اذا ما ینذرون، جب کہ انہیں خبردار کیا جائے، یعنی جب خبردار کیا جاتا ہے تو اثر نہیں لیتے، اور اگر تیرے رب کا عذاب ذرا سا انہیں چھو جائے تو ابھی چیخ اٹھیں کہ ہائے ہماری کمبختی، بے شک ہم خطاوار تھے، قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرا برابر ظلم نہ ہوگا، یعنی پورا پورا حساب لیا جائے گا، جس کا رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا، یعنی کوئی چھوٹا سا بھی عمل ہوگا رائی کے دانے کے برابر، وہ ہم سامنے لے آئیں گے، اور حساب لگانے کے لیے ہم ہی کافی ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، پہلے ہم موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کر چکے ہیں، ان لوگوں یعنی متقی لوگوں کی بھلائی کے لیے جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈریں، اور جن کو حساب کی اس گھڑی کا کھٹکا لگا رہے۔ اور اب یہ بابرکت ذکر، وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ، اور اب یہ بابرکت ذکر یعنی قرآن ہم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے، پھر کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو؟ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کر کے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، ان کی ہدایت کا بھی انتظام کیا، پیغمبر بھیجے، آسمانی کتابیں بھیجیں، لیکن ان ہدایت کی کتابوں سے کون روشنی لیتا ہے؟ ان پیغمبروں کی تعلیمات سے کون اپنے آپ کو بدلتا ہے؟ جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جس کے اندر قیامت کے دن حساب دینے کا ڈر ہوتا ہے، جس کے اندر قیامت کے دن حساب دینے کی جو گھڑی ہے اس کا کھٹکا لگا ہوتا ہے، وہی اس اللہ کے ذکر سے سبق حاصل کرتا ہے، نصیحت پکڑتا ہے، اور زندگی کے مقصد کو پاتا ہے اور اپنے عمل کو بدلتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے۔ پارہ نمبر 17 کا پہلا ربع سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 50 تک ہے۔ آئیے پوائنٹس نوٹ کر لیجئے۔ آیت نمبر 1 اور 2، ہمیں دنیا کی نعمتوں میں کھو کر غفلت کی زندگی نہیں گزارنی، بلکہ سنجیدگی کے ساتھ زندگی کے مقصد کو جاننا ہے، اور اس مقصد کو جاننے کے لیے قرآن کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے، اور آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ زندگی کو کھیل تماشا نہیں بنانا، اور اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ آیت نمبر 5 سے لے کر 9 تک، 5 سے 9 تک، وہ بلکہ دین کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اور نہ ہی عمل سے بچنے کے لیے ہمیں وہ بلکہ دین پر اعتراضات کرنے چاہیے۔ آیت نمبر 10، قرآن کا مضمون یعنی عنوان ٹاپک انسان ہے، لہٰذا اس پہ ہماری رہنمائی کا سارا سامان موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ آیت نمبر 12 سے لے کر 18 تک، دنیا کی زندگی کٹی فصل اور کھلیان کی مانند ہے، لہٰذا قیامت کے دن کے خسارے سے بچنے کے لیے ہمیں حق کو آج قبول کرنا ہے، کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے، اور جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، باطل مٹ کر رہتا ہے، اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے۔ آیت نمبر 19 اور 20، فرشتے تکبر نہیں کرتے، ہر لمحے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بالکل نہیں تھکتے، نہ ہی سستی اور نہ ہی کائلی کا شکار ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی ان سے سبق سیکھنا ہے، فرشتوں کی طرح ہر دم اللہ سبحانہ تعالیٰ
کی تسبیح کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، دین سیکھنا ہے، عمل کرنا ہے اور دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ آیت نمبر 21 اور 22 ہمیں مشرکین کو بتانا چاہیے کہ اگر کائنات میں 2 معبود ہوتے تو بغاوت ہو جاتی، فساد ہو جاتا، نظم و ضبط نہ رہتا، دونوں جو معبود ہیں وہ جھگڑا کرنے لگ جاتے، جنگیں ہو جاتی، سب تباہ و برباد ہو جاتا۔ لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ شرک نہ کریں اور صرف ایک اللہ کو مانیں اور ایک اللہ کی ہر بات کو بھی مانیں۔ آیت نمبر 24 ہمیں ہمیشہ دلیل کے ساتھ بات کرنی چاہیے اور ہر طرح کے شرک سے بچنا چاہیے۔ آیت نمبر 27 ہمیں بھی اپنے ماں باپ، استادوں اور بزرگوں سے پہلے نہیں بولنا چاہیے اور نہ ہی ان کی بات کاٹنی چاہیے۔ آیت نمبر 30 سے لے کر 33 تک تذکیر بالآلاء کا ذکر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے شمار کائنات میں بکھری نعمتوں کا ذکر ہے، ہمیں ان پر غور و فکر کرنی چاہیے، غور و فکر بھی کرنا چاہیے اور اللہ کی معرفت بھی حاصل کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 35 موت کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، اس کو سامنے رکھ کر ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ آیت نمبر 37 انسان جلد باز بنایا گیا ہے، لہٰذا ہم میں کمزوریاں بھی ہیں، ہمیں جلد بازی میں اپنے لیے خیر کی بجائے شر کی دعائیں نہیں مانگنی چاہیے۔ آیت نمبر 39 سے لے کر 41 تک آخرت میں ملنے والا عذاب بہت ہی ہولناک ہوگا اور دنیا کے معبود مشرکین سے اس عذاب کو ہٹا نہ سکیں گے، یعنی مشرکین نے جو دنیا میں اپنے معبود گھڑ رکھے ہیں کہ یہ آخرت میں ہمارے مددگار ہوں گے، کہا جا رہا ہے اس دن وہ تو خود آگ میں پڑے ہوں گے، وہ کسی کا کیا عذاب ہٹائیں گے۔ لہٰذا ہر طرح کے شرک سے آج لوگوں کو بچنا چاہیے۔ آیت نمبر 48 اور 50 48 سے لے کر 50 تک آسمانی کتابیں لوگوں کی ہدایت کے لیے آتی ہیں اور قرآن کریم اب قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، ہمیں اس سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے اور اس کو تھامنے سے اللہ سے بھی تعلق مضبوط ہوگا اور ہم نے اس پر عمل کرنا ہے تاکہ ہمیں رہنمائی ملے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے۔